ہر شب میں محمد و آل محمد کے فضائل و مسائل سننے میں اور مساف ہے، لیکن آج کی شب شبوں سے مختلف ہم سے تھوڑا یہاں فاصلے سے بیٹھے ہیں اور کبھی کبھی خیال کرتے ہیں لگانے کی عادت نہیں ہوتی جماعت جو ہے وہ ٹیک نہیں لگاتے ہیں بلکہ دوسروں کو سہارا دیتے ہیں کہ صلوات پر محمد آج کی شب دوسری شبوں سے مختلف، جیسے آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ روز عاشور صبح سے ہی ہم مصروف رہتے ہیں، مصروف گریا رہتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مسائل امام حسین پڑھے، آپ کی مصیبتوں کا ذکر کرے، تصور، خیال، احساس، فیلنگ ایسی رہتی ہے کہ صبح عاشور سے ہم مصروف ہو رہے ہیں۔ ایسی شب کی خاصیت یہ شب بڑی اہم بنا دی حسین علیہ السلام۔ اس شب کی مہلت دے کر لے کر نہیں، کائنات کا مالک و مختار امام مہلت لیتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے۔ حسین نے شب کی مہلت دی، اب بھی اپنی اس جرم سے باز آ جائے، ہدایت پا جاؤ گے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ لیکن امام نے مہلت دے کر قیامت تک کے لیے اپنی شہادت کو بھی یادگار بنا دیا، اپنی عبادت کو بھی یادگار بنا دیا۔ اگر ائمہ کی عبادات آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خطبہ، ذاکرین اور رحیم نے ذکر کیا ہے کہ کتنی عبادات انجام دیا کرتے تھے ہر وقت کا امام، لیکن اس شب میں امام نے جو نہج، جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس میں آپ نے اپنی عبادت کو یادگار کیا۔ قیامت تک نہ شہادت حسین بھلائی جا سکتی ہے، نہ عبادت حسین بھلائی جا سکتی ہے۔ جب بھی یہ شب آئے گی، شب میں دلی رجحان، قلبی رجحان، ذہنی رجحان، جہاں محمد و آل محمد کی مصیبتوں کو یاد کرنا ہے، وہیں ذہنی رجحان خدا کی طرف بھی۔ یہاں رک کر بڑی اہم بات آپ تک پہنچانا، کس قدر حساس موقع پر، حساس موقع میں کیوں کہہ رہا ہوں، بہت آہستہ آہستہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اتنا حساس موقع کہ جب مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، خیموں میں سکون نہیں ہے، بچے الٹش الٹش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں وقت کے امام ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ بندے کو اپنے خدا سے ملا دے۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے میرے امام کا۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے، عام طور سے آپ ملاحظہ کرتے ہیں، جیسے ہی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں،
انسان پریشانی میں سب کچھ بھول جایا کرتا ہے، لیکن یہ آپ سے ہو سکتا ہے، ہم سے ہو سکتا ہے، کائنات کے کسی بندے سے ہو سکتا ہے، لیکن وقت کے امام سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت کے امام نے اس مصیبت کی گھڑیوں میں بندے کو اپنے خدا سے ملا دیا، یعنی درس عبادت دی ہے امام۔ اچھا، ایک اہم پہلو اور ہے شب کا، جو دو تین اہم باتیں آپ تک پہنچانی ہے اس شب کے حوالے سے۔ مولا حسین کی عظمت کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی رفعت، آپ کا مرتبہ، آپ کا اسٹینڈرڈ، آپ کا قد، بڑے عظیم قد کے مالک ہیں آپ۔ کوئی صحابی، کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو، کوئی قاری قرآن آپ کی عظمت سے انکار نہیں کر سکتا، آج بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس دور میں، جس دور میں مولا حسین کربلا کی سرزمین پر اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے آئے تھے، جو دنیا سے صحابہ جا چکے تھے وہ بھی آپ کی تعظیم بجا لاتے تھے، جو موجود تھے وہ بھی آپ کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ لیکن بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے پہنچانا چاہتا ہوں، اتنی عظیم ہستی جو تاریخ اسلام میں گمنام نہیں ہے، بڑی نمایاں ہے، بڑی منتخب ہے، بڑی ممتاز ہستی ہے، اتنی ممتاز ہے، اتنی ممتاز ہے، اتنی ممتاز ہے کہ پیغمبر نے حسین کے ذکر کو اپنی ذات کے ساتھ ضم کر لیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی پیغمبر نے اپنی ذات کے ساتھ، کتنی عمر ہے پیغمبر کی حیات تک امام حسین کی؟ 6 سال کچھ ماہ، یہی ہے۔ آپ کاؤنٹ کریں گے تو 6 سال کچھ ماہ۔ کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے 6 ماہ کا؟ کتنا کم سن بچہ ہوتا ہے 6 ماہ کا؟ 6 سال کا معاف کیجیے گا، 6 سال کا، 6 سال کچھ ماہ، یعنی کتنا کم سن ہوتا ہے، کتنا معصوم ہوتا ہے، کس قدر کم عمر ہوتی ہے۔ اتنی کم عمر میں ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی میں ایسی عمر کے بچوں کے نہ عمل کا اعتبار ہوتا ہے، نہ زبان کا اعتبار ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نہ عمل کا اعتبار، کچھ کرتے تو قابل گرفت نہیں، کچھ کہتے تو قابل اعتراض نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر اگر اس عمر کے بچے کسی سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو نادان کہہ کر، معصوم کہہ کر، کمسن کہہ کر انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کر دیتے ہیں شرارت میں آ کر تو آپ میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی انہیں سزا نہیں دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، بچے ہیں، بچے ہیں، بچے ہیں، بچے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، اس چھوٹی سی عمر میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر نے مباہلے میں لا کر بتایا ان کی زبان کا اعتبار بھی ہے۔ شاید بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ یعنی اتنی چھوٹی سی عمر میں امام حسین کو آپ مباہلے میں لے کر آئے۔ مباہلے میں کرنا کیا تھا؟ مباہلے میں کوئی تلوار نہیں چلانی تھی، کوئی نیزہ نہیں چلانا تھا، کوئی شمشیر نہیں چلانی تھی، کیا کرنا تھا؟ زبان سے جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی۔ یعنی گویا صدیقین کی فہرست مرتب کی جا رہی تھی۔ مولا حسین کو آغوش میں لا کر پیغمبر نے بتا دیا جب بھی بولے گا سچ بولے گا۔ ایک سلامات پر محمد علیہ شاید میری بات پہنچ جائے آج کے اس شب کے حوالے سے۔ یعنی آپ نے اس بات کا خاکہ ذہنوں میں بنا دیا کہ حسین اس چھوٹی سی عمر میں بھی ایسے نہیں ہے کہ ان کی زبان کا اعتبار نہیں ہے۔ اور عمل کے لحاظ سے آپ کہیں گے، عمل کے لحاظ سے کہ آپ دیکھیں گے یہ بچہ جب کھیلتا ہوا مسجد نبوی میں آیا اور پیغمبر کی پشت پر آ کر بیٹھ گیا تو اس پیغمبر نے اس کے عمل کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا، نہ خدا نے نظر انداز کیا، نہ رسول خدا نے نظر انداز کیا۔ شاید بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ یعنی یہ بچہ جب مسجد نبوی میں آیا اور پیغمبر حالت سجدہ میں ہے تو یہ عمل تھا کہ نہیں تھا؟
یہ عمل امام حسین تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن آپ پشت پر آ گئے، نہ اللہ نے نظر انداز کیا، نہ رسول اللہ نے نظر انداز کیا. رسول اللہ سجدے میں تھے، خدا حکم دے رہا تھا جب تک حسین خود نہ اتر جائیں اس وقت سجدے سے سب نہ اٹھانا. اللہ اکبر، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار نہیں، 72 بار پیغمبر نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور یہ تکرار کر کے بتایا حسین کا عمل بے قیمت نہیں. چھوٹی سی عمر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی شہرت ہوئی ہوگی اس بات کی، کتنی شہرت. یعنی عظیم ہستی ہیں تاریخ، عظیم ہستی دنیا اسلام کی مولا حسین. اتنی عظیم ہستی ہے کہ پیغمبر نے اپنے ذات کے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو جو ہے وہ متصل کر دیا. بازار میں آتے ہیں تو کاندھوں پر سوار کر لیتے ہیں. دیکھیے حکمت دیکھیے میرے پیغمبر کی، میرے پیغمبر کی حکمت دیکھیے. جانتے ہیں پیغمبر کہ مجھے اب کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چلا جانا ہے اور حسین پر انقلاب لانا ہے، تو حسین کی ہستی ایسی نہ رہے کہ کوئی یہ کہہ کہ ہم پہچانتے نہیں تھے. متوجہ دیکھیے نبوت کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی. یعنی پیغمبر جانتے تھے چھوٹا سا بچہ ہے اور مجھے جو ہے وہ 11 ہجری کے شروع میں چلا جانا ہے دنیا سے. اب اتنے مختصر وقت میں حسین کو پہچنوایا کیسے جائے؟ پیغمبر نے اتنے مختصر وقت میں اتنا پہچنوایا، اتنا پہچنوایا، اتنا پہچنوایا کہ جب بھی پیغمبر کی زبان، شیریں زبان کا ذکر ہوتا ہے چوسنے والے حسین کا ذکر بھی ہوتا ہے. جب بھی پیغمبر کی خوش رفتاری کا ذکر ہوتا ہے ساتھ چلنے والے حسین کا ذکر بھی ہوتا ہے. جب بھی پیغمبر کی طولانی سردی کا ذکر ہوتا ہے سردی کی حالت میں آنے والے حسین کا ذکر بھی ہوتا ہے. جب بھی پیغمبر کے خطبوں کا ذکر ہوتا ہے خطبہ جس کی وجہ سے توڑا گیا ہے اس حسین کا ذکر بھی ہوتا ہے. ایک سلسلہ وار پیغمبر نے پہچنوایا ہے حسین، سلسلے وار. اور میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا بازار میں دیکھیے 3 چیزیں ہیں، آپ بھی تائید فرمائیں گے. اس میں آپ کے درمیان جو پبلک ہے نا یہ سب ایک کیٹیگری کی نہیں ہے. سب جگہ میں آپ ہی کی بات سب جگہ ایک لوگ، ایک افراد، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک یوتھ اور ایک جو ہے گروہ ایسا ہوتا ہے جو صرف مسجد میں نظر آتا ہے، مجلس میں نظر ہی نہیں آتا ہے، زیر منبر نظر نہیں آتا ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پہ نگاہ ڈالی. ایک جو صرف مسجد والے ہیں، صرف مسجد میں نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، سجدہ کیجیے، ذکر خدا کیجیے، قیام کیجیے، قعود کیجیے، سجود کیجیے. ایک گروہ تو وہ ہو گیا. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو صرف زیر منبر نظر آتا ہے، مسجد میں نظر ہی نہیں آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد یعنی ایک گروہ وہ ہے جو مسجد میں نظر نہیں آتا ہے، وہ صرف زیر منبر ہی نظر آتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف زیر منبر بیٹھنا ہی کافی ہے. یہ دوسرا گروہ ہو گیا جن کا مسجد سے تعلق نہیں ہے، بس زیر منبر آ گئے مولانا کو سن لیتے ہیں. تیسرا گروہ توجہ چاہ رہا ہوں، تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ جو نہ مسجد میں نظر آتا ہے نہ زیر منبر نظر آتا ہے، بازاروں میں نظر آتا ہے. بازار میں ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے تو بہت بڑی سٹی ہے آپ کی، میں اپنے ان جگہوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پر اکثریت ہے. انہیں نہ مسجد سے مطلب ہے نہ زیر منبر سے مطلب ہے. وہ بازار میں یہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے اس دکان پہ بیٹھ کے اس دکان پہ بیٹھ کے چوکڑی بارے بیٹھے بیٹھے. تینوں گروہ آج دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تصدیق کریں گے نہیں کریں گے؟ صلوات پڑھ کر صلوات
ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایک ممبر والے ہیں، یعنی زیر ممبر آتے ہیں، ایک کسی مسجد والے ہیں، کسی مسجد میں نظر آتے ہیں، نماز کے اوقات میں نظر آتے ہیں، ایک وہ جن کا نہ مسجد سے تعلق ہے نہ ممبر سے تعلق ہے، زیر ممبر نہیں آتے ہیں، بازارو کہلاتے ہیں، ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے. یہ جیسے آج آپ ملاحظہ کرتے ہیں یہ اس دور میں بھی تھا. توجہ، یہ پیغمبر کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. ایک کا تعلق صرف نمازوں سے تھا، ایک کا تعلق زیر ممبر پیغمبر جب خطبہ دیا کرتے تھے چلے جاتے تھے، اور ایک وہ تھے جو نہ پیغمبر کو زیر ممبر، جو پیغمبر کو نہ ممبر سے سنتے تھے نہ محراب میں آ کر دیکھتے تھے، بازارو تھے، یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے یہاں بیٹھ گئے. لیکن پیغمبر کا وظیفہ یہ تھا کہ مسجد والوں کو بھی حسین پہچنوائے، ممبر والوں کو بھی حسین پہچنوائے، بازار والوں کو بھی حسین پہچنوائے. تو پیغمبر نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ جو مسجد میں آئے تھے ان کے لیے یہ پروگرام دے پایا جب حسین حالت سجدہ میں آ جائے تو سجدے کو طول دے دے. ہائے بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ یعنی جب حسین حالت سجدہ میں پشتے پیغمبر پر آ جائیں تو سجدے کو طول دے دے تاکہ مسجد والے جان جائیں عظمت حسین کیا ہے، رفعت حسین کیا ہے، منزلت حسین کیا ہے. تو پھر مسجد والوں نے جان لیا کہ ممبر والوں کی باری، کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، یہ بچہ جو ہے دوران خطبہ چلا آ رہا ہے، اپنی ابا کے دامن سے الجھ کے گرتا ہے. بس پیغمبر کسی صحابی سے نہیں کہتے ایک بڑے صحابی، ایک چھوٹے صحابی، ایک درمیانہ صحابی، جاؤ ذرا میرے حسین کو اٹھا کر لاؤ. پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا، ممبر کو چھوڑا، حسین کے قریب آئے، آگوش میں اٹھایا، ممبر پر لے کر آئے. جو نہیں جانتا وہ پہچان لے کہ حسین کیا ہے. جو زیر ممبر آ رہے ہیں انہوں نے بھی جانا کہ حسین کی عظمت، اتنی عظمت حسین کی کہ پیغمبر نے خطبہ توڑ کر خود حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر ممبر پہ لا کر اپنے خطبے کا موضوع ہی بدل دیا. کتنی حیران کر دینے والی بات ہے یہ. کیا بھی کوئی حادثہ ہو جائے، ذرا سا ذرا سی کوئی چیز ہو جائے اور میں آگے اپنا موضوع ہی بھول جاؤں. پیغمبر کے لیے تو نہیں کہہ سکتا رب سے بھولنا، لیکن آپ نے جیسے ہی حسین کو اپنے آگوش میں اٹھایا پبلک کے سامنے لائے، سامنے پیش کیا. جو نہیں جانتا وہ جان لے حسین یہ ہیں، حسین وہ ہے جن سے میں ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اب تیسرا گروہ رہ گیا، تیسرا گروہ بازارو، جن کا نہ مسجد سے تعلق ہے نہ ممبر سے تعلق ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر کیسے پہنچائیں؟ حسین کی عظمت کیا ہے، کیسے پہنچائیں؟ کیسے پہنچائیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے، حسین کی ویلیو کیا ہے، حسین کا مرتبہ کیا ہے. نہ خطبے کی ضرورت ہے بازار میں، نہ نماز قائم ہو سکتی ہے نماز میں، مسجد جو ہے بازار میں، کیا کیا جائے. اور پیغمبر بھی ایسے نہیں ہے کہ ہر وقت بازار میں آئے، لیکن ہاں پیغمبر نے کہا چونکہ ایک گروہ ایسا ہے جو نہ مسجد میں آتا ہے نہ زیر ممبر آتا ہے، صرف بازاروں میں لگا رہتا ہے، لیکن ہاں ان کو بھی حسین پہچانوانا ہے. اس کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ ایک کاندھے پر حسن کو بٹھایا، ایک کاندھے پر حسین کو بٹھایا، اور حسین حسن و حسین کو بٹھا کر اپنے گھر کی چار دیواری میں ناکا نہیں بن رہے بلکہ بازار میں آئے ہیں، بازار مدینہ میں آئے. اور جب کسی نے آ کر کہا مبارک ہو شہزادو تمہیں کیسی سواری ملی، فوراً زبان کو پکڑ لیا، وہ پکڑ کر کہتے خبردار یہ نہ کہو کیسی سواری ہے، یہ کہو کیسے سوار ہے. ایک صلوات پر محمد مجھے بتائیے کہ یہ پلاننگ نہیں تھی تو کیا تھی؟ یہ پیغمبر کا جو ہے وہ پروگرام نہیں تھا تو کیا تھا؟ کہ مسجد والوں کو بھی پہچنوایا، ممبر والوں کو بھی پہچنوایا، خود بازار والوں کو بھی پہچنوایا. کوئی بھی اوباش صفت بددینت جس نے صرف زبان پر کلمہ شہادتین جاری کر رکھا تھا وہ کربلا کی سرزمین پر آ کر یہ کہتے کہ میں حسین کو پہچانتا نہیں تھا، میں حسین کو جانتا نہیں تھا، میں نے پتھر اس لیے مار دیا کیونکہ میں حسین کو جانتا نہیں تھا، میں نے ایسا اس لیے مار دیا کہ حسین کو جانتا نہیں تھا. پیغمبر نے اتنا پہچنوا دیا،
اتنا پہچنوا دیا، اتنا پہچنوا دیا کہ اگر اب کوئی ڈھیلا بھی مار رہا ہے تو جانتا ہے نواسہ پیغمبر کو مار رہا ہوں۔ اور خدا کی قسم میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بسر سعد بن ابی وقاص، یہ صحابہ کی فہرست میں ایک نمایاں نام ہے، جس کا بیٹا تھا یہ عمر، یہ پیغمبر، یہ میرے مولا حسین کے ساتھ بچپنا گزرا ہے اس کا، آپ اسے معمولی نہ سمجھے، بچپنا گزرا ہے اس کا مولا حسین کے ہمراہ۔ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ اصحاب پیغمبر میں ایک نمایاں نام ہے۔ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کسے قتل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہاں تک میری بات پہنچ گئی ہے تو میں آج کی شب کے حوالے سے مولا حسین کے پلان بتانا چاہتا ہوں، پروگرام بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عظمت مولا حسین۔ کون نہیں پہچانتا تھا، کون نہیں جانتا تھا، کتنا قدر رکھتے ہیں حسین عظمت کا، سب جانتے تھے، لیکن آج کی شب کو حسین نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے نہیں پلان کیا ہے، اپنے اصحاب کی عظمت کے اظہار کے لیے پلان کیا ہے۔ لیکن یہاں سے میں دوسرا پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے بات۔ آج کی شب کا پلان، آج کے شب کا پروگرام حسین کا یہ نہیں ہے کہ مجھے لوگ پہچانے کہ میں کیا ہوں۔ عرب کے معاشرے کا ہر بوڑھا جوان جانتا تھا کہ حسین کیا ہے، لیکن آج کی شب کو جو پلان کیا ہے حسین نے، جو پروگرام کیا ہے حسین نے، وہ یہ نہیں کیا ہے کہ کوئی لوگ مجھے پہچانے کہ میں کیا ہوں۔ ہاں، حسین یہ چاہتے کہ حبیب کو پہچانا جائے کہ حبیب کیا ہے، زہیر کو جانا جائے کہ زہیر کون ہے، جن کو میں لے کر آیا ہوں انہیں پہچانے، توجہ چاہ رہا ہوں، انہیں پہچانے دنیا کہ حسین مدینہ سے لے کے مکہ، مکہ سے لے کے کربلا تک جن ہیرو کو تلاش کرتے ہوئے کربلا پہنچے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی ویلیو کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک تاریخ نے یہ دیکھا پیغمبر کے ارد گرد بڑا ہجوم تھا، سپاہیوں کا بڑا ہجوم تھا، لشکر کا پیغمبر کے ارد گرد، لیکن جیسے ہی پیغمبر پر کوئی بڑی مصیبت آئی تو جانثار بیٹھے رہے، ٹھہرے رہے، اور منافق بھاگتے نظر آئے۔ متوجہ؟ منافق بھاگتے نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیش و نشاط میں سچے اور اچھی کی پہچان نہیں ہوتی۔ متوجہ؟ سچے اور اچھوں کی پہچان، مخلص دوستوں کی پہچان، وفادار دوستوں کی پہچان عیش و عشرت کے موقع پہ نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس بہت سامان ہے، آپ کے پاس بہت سی جو ہے وہ عیش و آرام کا سامان ہے، آپ کا بہترین وقت گزر رہا ہے، بہترین پیریڈ گزر رہا ہے، بہترین زمانہ گزر رہا ہے، بہترین عیش و عشرت زندگی گزار رہے ہیں، ساری کی ساری دنیا آپ کی وفادار ہے، ادھر کے بھی، ادھر کے بھی، ادھر کے بھی، ادھر کے بھی، قریب کے بھی، دور کے بھی، سب آپ کے ارد گرد آگے جی حضوری کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مصیبت آئی، توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی افتاد آیا، جیسے ہی کوئی تکلیف آئی، جیسے کوئی مصیبت آئی، دولت نے ساتھ چھوڑا، شہرت نے ساتھ چھوڑا، منصب نے ساتھ چھوڑا، تو اب یہ مصیبت کا ٹائم بتائے گا سچے دوست کون ہیں، جھوٹے دوست کون ہیں۔ وہ فیصلہ کرے گا وقت، جو ٹھہرا رہ گیا وہ سچا دوست، جو چھوڑ کے چلا گیا وہ جھوٹا اور مکار اور جو ہے خود غرض دوست۔ ابھی تک دنیا دیکھ رہی تھی کہ حسین کے ساتھ مولا جو ہے پیغمبر کے ہمراہ بھی اتنی کثیر تعداد میں سپاہی تھے، مولا کائنات کے ساتھ بھی اتنی کثیر تعداد میں سپاہی تھے، یعنی کیا مطلب، پیغمبر کو بھی دیکھا گیا دو جگہ پر، ایک جگہ پہ نہیں، ایک جگہ پہ، دو جگہ پر پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے بھاگے ہیں منافق۔ ہم اصحاب کہتے ہیں ان کے مرتبے کو بڑھا کیوں دیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ دغاباز منافق خود غرض لوگ ایک بار نہیں 2 بار پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگے۔ تاریخ اسلام نے اس کو اپنے دامن میں محفوظ کیا۔ لوگ ہم سے برا، ہمیں بہت برا جانتے ہیں، بہت برا ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، ویسے ہیں، ایسے ہیں۔ اس کی وجہ بتائیں آپ کو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان منافقوں کے نام بتا دیا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ ہم ان لوگوں کے نام بتا دیا کرتے ہیں، اس لیے ہم دشمن ہیں۔
مولا امام حسین مولا علی کا دور دیکھ لیجیے، آپ ملاحظہ کیجیے، بڑی تعداد جنگ صفین میں آپ کے ہمراہ ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ ایک موقع وہ آیا کہ ایسا دھوکہ کھایا امام کے چاہنے والوں نے، امام کے ارد گرد جمع ہونے والوں نے ایسا دھوکہ کھایا کہ اپنی تلواروں کو خود علی کی گردن پہ رکھ دیا۔ واضح ہو گیا کہ سب چاہنے والے جو ہے وہ وفادار نہیں ہیں۔ مولا حسن کا دور دیکھ لیا، مولا حسن کا دور، مولا حسن جو ہم وقت یہ چاہتے تھے کہ غریب شام کی حکومت کی نیموں کو ہلا دیں اور اس باطل کی جڑوں کو کاٹ دیں، ایک موقع وہ آیا کہ آپ نے صلح کرنے پر جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی۔ یہ صلح کیوں کیا آپ نے؟ صلح اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے ساتھی بہت زیادہ نہیں تھے، صلح اس لیے کیا جو ساتھی تھے ان کے دل پیغمبر کے نواسے کے ساتھ تھے، تلوار دشمنوں کے ساتھ تھے۔ آج لوگ اعتراض کر لیتے ہیں کہ اتنی تعداد 35,000 کی تعداد مولا حسن کے ساتھ تھی، پھر کیوں کر لیا؟ اس لیے فرق ہے نا، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ حاکم، بادشاہ، شاہ، یہ سب جو ہے وہ زبان سے نکلنے والے کلمات سے سمجھتے ہیں دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، شاہ، بادشاہ، حاکم، فرمان روا، یہ سب کے سب دنیاوی جو افراد ہیں، یہ زبان سے نکلنے کے بعد زبان کے کلمات سے سمجھتے ہیں یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، لیکن وقت کا امام زبان کے کلمات پر اعتبار نہیں کرتا، دل کی حالت پر اعتبار کرتا ہے۔ یعنی جو زبان کے کلمات پر خوش ہو جائے اسے شاہ کہتے ہیں، جو دل کی حالت کو جان لے اسے وقت کا امام کہتے ہیں۔ ایک سلام پر محمد علیہ مولا حسن جانتے تھے کہ دل تو میرے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بک چکی ہیں۔ کیا کیا آپ نے؟ صلح کی، نہ چاہتے ہوئے صلح، نہ چاہتے ہوئے صلح کی۔ اب جو ہے مولا حسین کا اب یہاں فلٹر کرنا تھا، فلٹر سمجھتے ہیں، یعنی جو سلسلے وار جو دغا ہوتی آ رہی تھی اہل بیت کے ساتھ کہ پیغمبر اور پیغمبر سے لے کے مولا حسن تک کسی کو سچے چاہنے والے نہیں ملے، مولا حسین کو یہی کوالٹی دکھانی تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہی کوالٹی دکھانی تھی کہ جیسے اصحاب میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بابا کو نہیں ملے، میرے بھائی حسن کو نہیں ملے، مجھے ملے، اور صرف دعویٰ نہیں کیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت آسان ہوتا ہے ہمیں میرے جیسے کو کہنا کہ 10 20 50 افراد میری اگر تعریفیں کرنے لگیں تو میں کہوں گا کہ چندی گڑھ والے بہت اچھے ہیں، سارے بہت اچھے ہیں، ارے بڑے اچھے ہیں، بڑے قدردان ہیں، ارے بڑی جو ہے وہ قدر شناس ہیں، انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں ہماری، بڑی تعریفیں کی ہے، بڑی حوصلہ افزائی کی ہے ہماری۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں، میرا جیسا نادان کہہ سکتا ہے، میرا جیسا طالب علم کہہ سکتا ہے اس طرح کے دعوے، لیکن وقت کا امام اس طرح کے دعوے نہیں کرتا۔ مولا حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے اصحاب کی عظمت کو لے کر دعویٰ بھی کیا، دلیل بھی پیش کی۔ ایک چھوٹے تک میری بات پہنچ جائے کہ دعویٰ بھی کیا، دلیل بھی دی۔ کہ مولانا وہ کیسے؟ کہ دعویٰ یہ کیا جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، دلیل یہ کہ چراغ کو گل کر دیا، کوئی جانے والا یعنی جانے کی اجازت دی، مگر جیسے چراغ روشن کیا سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ یہ دلیل تھی میرے مولا کی۔ دعویٰ تھا نا کہ میرے جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے، دلیل یہ تھی کہ میں نے چراغ کو روشن کر دیا، میں نے چراغ کو گل کر دیا، گل کر دیا ہے میں نے چراغ کو گل کیا مولا حسین نے۔ جانا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن جیسے چراغ کو روشن کیا سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، کوئی ایک فرد ٹوٹ کر نہیں گیا۔ یہاں رک کر میں اپنے جوانوں کو متوجہ کیا کرتا ہوں، بہت زیادہ متوجہ کیا کرتا ہوں، کیا ضرورت تھی حسین علیہ السلام کو ایسی آزمائش کرنے کی؟ اس لیے کہ امام کو بھیڑ نہیں چاہیے، مخلص دوست چاہیے، مخلص چاہیے۔ یہ مخلص تھے، خالص حسین کے لیے آئے تھے،
میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ مولا نعرہ بلند کرتے آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے؟ یہ لوگ بھی جو آئے تھے امام کی خدمت میں، یہ بھی مخلص تھے، خالص امام کے لیے آئے تھے. نہ مال غنیمت کے لیے آئے تھے، نہ حکومت کے عہدوں کے لیے آئے تھے، نہ جاہ و حشم کے لیے آئے تھے، نہ اس لیے آئے تھے کہ شہرت حاصل ہو جائے. مخلص تھے، بالکل خالص، خالص، بالکل خالص ہے. اور سب کے سب خالص تھے. مولا کائنات کے دور میں خالص تھے مگر بہت کم تھے. لیکن یہ جو جماعت پوری بیٹھی ہوئی تھی مولا حسین کے سامنے، سب کے سب خالص تھے. خالص کسے کہتے ہیں؟ یہ پیغام جو میرا ہے آج کی مجلس کے حوالے سے، کل شاید مجھے موقع ملے نہ ملے، مصائب کے علاوہ کچھ پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن ایک پیغام اور میسیج ہے آپ کے لیے. آپ بھی آتے ہیں، آپ بھی جو ہے امام بارگاہ میں آتے ہیں، آپ بھی آ کے تعظیم بجا لاتے ہیں شاہ اللہ کی، آپ بھی علم کی جو ہے بوسہ دیتے ہیں، آپ بھی تعظیم بجا لاتے ہیں، آپ زیارت کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں حسین کے لیے آیا ہوں کہ اپنے لیے آیا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی بہنوں تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں، ماؤں تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں، جوانوں تک بھی بات پہنچانا چاہتا ہوں. آپ امام بارگاہ میں آئے، زیارت کرنے کے لیے آئے، مولا حسین کے علم کی زیارت کرنے کے لیے آئے، تابوت کی زیارت کرنے کے لیے آئے. کبھی اپنے آپ سے حساب کیا ہے اپنے لیے آئے کہ حسین کے لیے آئے ہیں؟ کہ مولانا حساب کیسے ہوگا کہ جس دن آپ امام بارگاہ میں کوئی خواہش کیے بغیر آ جائیں تو سمجھنا حسین کے لیے آئے ہیں. ہائے بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ یعنی خالص بن کے آ جائیں. آپ علم کے پاس آئے، مولا یہ دے دیجیے. آپ علم کے پاس آئے، مولا یہ دے دیجیے. مولا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، مولا وہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو امام نہیں کہے کہ تو اپنے بھی آیا ہے، میرے بھی آیا کب ہے؟ تو میرے بھی آیا کب ہے؟ یہی وجہ تھی مولا کائنات کے دور میں مخلص تھے مگر بہت کم، چاہنے والے بہت تھے. علی یہ کام نہیں بن رہا ہے، علی یہ کام نہیں بن رہا ہے، علی اس مصیبت میں گرفتار ہوں، علی اس مصیبت میں گرفتار ہوں، مولا کھانے کو نہیں ہے، مولا ضرورت مند ہوں، مولا احتیاط رکھتا ہوں، مولا سامان زندگی نہیں رکھتا ہوں. امام نے انہیں دیا، انہیں دیا، انہیں دیا، انہیں دیا، انہیں دیا. لیکن کچھ مخلص ایسے تھے جو امام کی خدمت میں آ کے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہا کرتے تھے، مولا کیا میں اس لائق ہوں کہ آپ کے لیے کچھ کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا یہ پیغام میرے چاہنے والوں تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. کون تھے وہ لوگ؟ مالک اشتر، عمار یاسر. ہائے عمار یاسر، مالک اشتر، یہ وہ ہستیاں تھی جو علی کی بارگاہ میں اپنی خواہش لے کر نہیں آتے تھے، علی کے تقاضوں کو سننے کے لیے آتے تھے. مولا علی میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مولا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مولا میری اتنی قدرت ہے کہ میں آپ کے کام آ سکتا ہوں. جس دن یہ نیت لے کر امام بارگاہ میں آنے لگو، اے مولا حسین ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے خداوند کریم نے، آپ کے طفیل، آپ کی محبت کے طفیل. مولا میری ذات سے آپ کے وجود کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ ہے اخلاص، خالص ہو جانا. اپنے مطلب کے لیے امام کی بارگاہ میں نہیں آنا، امام کے تقاضے کو سننے کے لیے امام کی بارگاہ میں آنا. امام نے کہا چلے جاؤ، میں چراغ گل کیے دیتا ہوں اگر شرمندہ ہو روشنی میں جانے سے. اگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں. کتنے مخلص تھے، بس میں تمام کر رہا ہوں گفتگو. کتنے مخلص تھے یہ لوگ، خالص، حتیٰ کہ جنت کی بھی تمنا نہیں تھی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ امام نے کہنے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، چلے جاؤ. اور دیکھو یہ میرے ساتھ جو ہاشمی آئے ہیں یہ راستہ نہیں جانتے مدینے واپس جانے کا. میرے ہر ایک انسان، ہر ایک ساتھی کو، ہر ایک ناصر کو اجازت ہے کہ وہ ایک ایک بنی ہاشم کو اپنے ساتھ لے جائے اور اسے اسی منزل تک پہنچا دے. اور دیکھو یاد رکھنا، میں تمہاری شفاعت کا ذمہ دار بھی ہوں، میں تمہاری جنت کا ذمہ دار بھی ہوں. ہائے بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ امام نے دونوں ضمانتیں لی ہیں. جتنی تم نے ابھی تک میری مدد کی ہے اس کے نتیجے میں حسین ابن علی، میں نواسہ پیغمبر، میں وقت کا امام، اس بات کی ضمانت لیتا ہوں تمہاری شفاعت بھی کروں گا اپنے نانا سے اور تمہیں جنت بھی عطا کروں گا. جنت کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ. اب اگر کوئی نہیں گیا تو اس کا مطلب جنت کے لیے نہیں ٹھہرا تھا،
حسین ابن علی کے لیے کھیلا تھا. ایسے خالص افراد جمع کیے ہیں حسین نے کربلا کی سرزمین. تو میری بات کی تصدیق ہوئی نہیں کہ آج کی شب کو سجایا ہے حسین نے اپنے اصحاب کی عظمت کو بتانے کے. اب ہم کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک کیا کہتے ہیں پروردگار ہمیں انصار امام زمان میں شمار کرنا, اصحاب امام میں شمار کرنا. رول ماڈل کیا ہے ہمارے پاس کہ اصحاب کیسے بنیں گے ہم, انصار کیسے بنیں گے ہم. اس شب کی تاریخی میں حسین نے نمونے پیش کر دیے. انصار بننا ہے تو ایسے, اصحاب بننا ہے تو ایسا. صرف دعاؤں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, مولا آ جائیے ہم آپ کے اصحاب بھی ہوں گے, انصار بھی ہوں گے. رول ماڈل جو ہمارے سامنے ہیں نمونے, انہیں دیکھنا ہوگا. کربلا کی سرزمین پر حسین نمونے پیش کر رہے ہیں, رول ماڈل پیش کر رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جنت کی تمنا تھی, جنت کی ضمانت تو حسین نے لے لی تھی. اب اس نقطے کی طرف متوجہ کر کے میں ربط مسائل, جب کوئی نہیں گیا, سارا مجمع اپنی جگہ ٹھہرا رہا اور ایک ایک نے ان کر تقریریں کی اور ایسی مالکۃ العرا تقریریں کی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی تقریریں صحابے امام سے سنی نہیں گئی تھی. ایک نے اٹھ کر کہا اگر ایک بار نہیں 70 بار بھی ہمیں قتل کیا جائے اور بار بار زندگی ملے تو حسین کی زندگی بار بار آپ پر قربان کریں گے. ایسی تقریریں کی ہیں, مگر پھر حسین علیہ السلام نے بھی اپنا اعجاز دکھایا. اعجاز سمجھتے ہیں, اپنا معجزہ دکھایا, اپنا اختیار دکھایا, اپنی پاور دکھائی, اپنی ویلیو بتائی کہ میں مجبور بن کر نہیں آیا اور مظلوم بن کر آیا, مجبور بن کر نہیں آیا اور مظلوم بن کر آیا. اور جب یہ پوری محفل کا سلسلہ ختم ہوا تب حسین نے اپنی انگشت اعجاز کو بلند کیا. اللہ اکبر. انگشت اعجاز, معجزے کی انگشت کو بلند کیا اور ایک مرتبہ جو آسمان کی طرف آپ نے اپنی انگلی کو پھیرا, اس کے بعد کہا اے حبیب دیکھو جنت میں تمہارا درجہ یہ ہے. اللہ اکبر. اے حبیب جنت میں تمہارا درجہ یہ, اے سہیل جنت میں تمہارا درجہ یہ, اے سعید تمہارا درجہ یہ, اے فلاں یہ تمہارا درجہ. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک زمین پر بیٹھ کر نبی کا نواسا جنت کا نظارہ کرا رہا تھا. اب کوئی یہاں رک کر جو ہے وہ اعتراض کرنے لگتا ہے کہ کیسے ممکن ہے حسین علیہ السلام نے جو ہے کربلا کی سرزمین پر بیٹھ کر جنت کا نظارہ کرا دیا. میں نے کہا اعتراض کی گنجائش ہی نہیں رہتی. پیغمبر نے معترض کی زبان کاٹ دی. کیسے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اعلان کیا تھا حسین اور حسن جنت کے سردار ہیں. ہائے ہائے ہائے, جنت کے سردار کو اختیار ہوتا ہے, چاہے یہاں سے دکھا دے چاہے وہاں سے دکھا دے. صلوات محمد علیہ. حسین نے اپنے اختیار کا اعلان کیا, میں سیدہ شباب اہل جنہ ہوں, میں جنت کی جوانوں کا سردار ہوں. ظاہر سی بات ہے جنتی ہونا اور ہے, سردار جنت ہونا ہو. سردار سمجھتے ہیں افسر, آپ کے علاقے کے افسر کی بھی قلم میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جو جس محکمے کا افسر ہوتا ہے اس کی قلم میں بہت طاقت ہوتی ہے, کتنوں کو معزول کر دیتا ہے, کتنوں کو جو ہے بھرتی کر دیتا ہے. جسے جنت کا سردار بنا دیا ہو پیغمبر نے. ہائے ہائے ہائے. کربلا کی سرزمین پر حسین نے منظر دکھا کر بتایا مجبور نہیں ہوں, مظلوم ہوں, جنت بانٹنے آیا ہوں. بس میرے عزیزوں, میں نے تمام چیزوں خدا مجھے توفیق دے کہ میں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہوں, میں بھی اپنے ایمان کا سچا ناصر درگار بنوں, صحابی بنوں. ایک امتحان ہمارے سامنے باقی ہے, ایک کربلا سجنا ہمارے سامنے باقی ہے. اس کربلا کو اس لیے
سن کر انسوئی نہ کر دیا کریں کہ بس سنا، حکایت کو سنا اور تمام. اس کربلا کے ذریعے سے اگلی کربلا کے لیے ہمارا کربلا امام زمانہ برپا کریں گے، اس کے لیے خود کو تیار کرنا ہے اس کربلا کی یاد کے سہارے. ایک وقت وہ آئے گا جیسے حسین یہ کو تنہا تھے اور آواز دے رہے تھے، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ امام زمانہ آواز دیں گے آپ کو اور ہمیں آواز دیں گے. کون اس آواز کو جو ہے وہ ہم سنتے ہیں ہر شب عاشور، صبح عاشور سنتے ہیں. حسین نے آواز استغاثہ بلند کی. یہ آواز استغاثہ نہیں تھی، یہ نفسوں کا امتحان تھا. کون ہے جو حسین کی مدد کو پہنچا؟ کون ہے جو حسین کی مدد کے لیے نہیں پہنچا؟ اصل میں تمام کی گفتگو آج نے ایک بیوی کو فرصہ دینا ہے. ہر دن آپ نے ایک بیوی کو فرصہ دیا ہے، ہر دن آپ نے ایک بیوی کو یاد کیا ہے. آج معلوم ہے کس بیوی کو فرصہ دینا ہے؟ جسے ام رباب کہتے ہیں. شش ماہ علی اصغر کی مادر گرامی رباب. کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے. خدا آپ سب کو صاحب اولاد بنائے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ سلامت رکھے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں خود ملاحظہ کرتا ہوں گھر میں اگر بچہ کچھ دیر ہونے لگتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، تڑپ کر فوراً سینے سے لگا لیتی ہے اور اپنا دودھ جو ہے اسے پلانے لگتی ہے. میں نے کیسے جان لیا کہ بچہ بھوکا ہے؟ اس کے رونے کے انداز بتانا ہے کہ بہت بھوکا ہے، بہت پیاسا ہے، بہت. میں کہوں گا اس رباب کے کلیجے سے کوئی پوچھے جب علی اصغر گریا کرتے رہو گے تو رباب کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی؟ روایت بتاتی ہے 3 دن کی بھوک و پیاس کی وجہ سے ماؤں کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا. خدا تمام مومنات کی آگوش کو آباد رکھی. امام حسین فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نام کی خاتون ہوتی ہے مجھے اس گھر سے بڑی محبت ہے. بڑی محبت تھی رباب سے، بڑی محبت تھی سکینہ سے. اور یہی وجہ ہے کہ جب رباب رہا ہو کے جانے لگی تو تمام بیویاں قبر حسین سے رخصت ہوئی. لیکن ایک مرتبہ رباب نے کہا اے آقا میں کیسے مدینہ جاؤں؟ نہ میری آگوش آباد رہی، نہ میرا سہاگ. ایک بیٹا تھا جو کربلا کی سرزمین میں اپنے بندے خاک ہو گیا. ایک ننھی بیٹی تھی جو زندان شام میں شام میں سو گئی. اب رباب کس کے حوالے سے زندہ رہے گی؟ جزاک اللہ. آپ کو پوری شکریہ کرنا ہے، پوری شکریہ دینا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو آپ کو فرصہ دینا ہے. رباب بڑی عظمت ہے آپ کی. اے رباب آپ کو سلام، آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ کے حوصلوں کو سلام. روایت بتاتی ہے شب عاشور مولا حسین تمام خیموں کا تلایا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کیا کیا حالات ہے. دیکھا ایک خیمے سے گریے کی آواز آ رہی ہے. کون؟ امام نے احساس کیا رباب کا خیمہ ہے. دیکھا رباب اپنے علی اصغر کے گہوارے میں سر رکھ کے کہہ رہی ہے اے میرے لال. ارے کل سب بیویاں اپنی اپنی قربانی پیش کریں گی. اے میرے لال، ارے میرے پاس، ارے کوئی ایسا سرمایہ نہیں ہے اے میرے لال جسے حسین کی بارگاہ میں نظر کر سکوں. خدا آپ کو کوئی محمد والے خوب سا دے رہے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، جناب ام رباب کو، جناب سیدہ کونین کو. آج کی شب بڑی اہمیت کی شب ہے، اس لیے کہ ہر بیوی اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے بچوں کی گیسوں کو سنوار رہی تھی، گیسوں کو سنوار رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کہتی تھی میرے لال ارے کل تمہیں فرزند پیغمبر پر شہید ہونا ہے.
سب کی اولاد کو سلامت رکھے. کسی ماں کو یہ منظر دیکھنا نصیب نہ ہو جو میرا باپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. روایت بتاتی ہے ایک کے بعد ایک لاشاں لاتے لاتے حسین جب تھک گئے اور ایک مرتبہ جب حسین علیہ السلام نے لاشوں کے ارد گرد اپنے آپ کو یکو تنہا پایا, اتنا غریب الوطن پایا کہ ایک بلندی پر پہنچے اور آواز دی, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ارے کون ہے جو ہم مظلوم و غریب الوطن کی مدد کے لیے آئے؟ کون ہے؟ میں کہوں گا جب استغاثہ بلند کیا ہوگا زہرا کا کلیجہ پیغمبر. کون ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے؟ ہمیں ان بھیڑیوں سے بچائے, ان خونخواروں سے بچائے. یہ نصرت کی طلب اس لیے نہیں تھی مولا کی کہ میں یکو تنہا رہ گیا ہوں, یہ نصرت کی آواز اس لیے تھی اگر کوئی میرا چاہنے والا سن رہا ہے تو سن لے, ہماری مدد کو پہنچے. اس لیے کہ خیمے میں علی کی بیٹیاں تنہا ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فضا پر ایک عجیب اثر ہوا اس نعرے کا, اس آواز کا عجیب اثر ہوا میرے عزیزوں. کیا عجیب اثر ہوا کہ ایک مرتبہ خیمے سے نالو شمر کی آواز بلند ہوئی اور ایک کہرام برپا ہوا, ہائے حسینہ, ہائے حسینہ کی صدا بلند ہوئی. ایک مرتبہ حسین قریب پہنچے, زینب علیہ مقام کو قریب بلایا, اے بہنا ابھی حسین زندہ ہے, ابھی حسین زندہ ہے, کیوں رو رہے ہو, کیوں گریہ کر رہے ہو, کیا تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ششماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا کو اجر خیر عطا فرمائے, اجر کثیر عطا فرمائے. اللہ آپ کی شب کے واسطے سے آپ کے گھروں کو آباد رکھے, زہرا کی دعائیں قبول کریں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے, بچے کو آگوش میں اٹھایا, سینے سے لگایا, دیکھ لیا حسین نے میرا لال پیاسا ہے, چاہتے ہیں کہ لے جائیں. خیمے سے باہر آئے. ایک مرتبہ رباب نے کہا آقا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا میں فوجی اشقیاء کے سامنے لے کر جا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلا دیا, اے آقا ذرا میرے اصغر کو آخری بار میری آگوش میں تو دے دیجیے. ایک مرتبہ آگوش میں لیا. حسین نے سمجھا شاید اب واپس نہیں دے گی. ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئی, نیا کرتا پہنایا, اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو سجایا اور ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں لا کے دیا. لوگ اے آقا علی کے پوتے کو لے کر آؤ. میں نے ایک ساتھی سے سنا ہے, اس نے اس ان جملوں کو کوٹ کیا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پڑھوں. ایک مرتبہ جیسے علی اصغر کو دینا چاہتی ہیں, ایک مرتبہ علی اصغر کے کان میں کہا ہے میرے لال تم کچھ دیر کے بعد اپنی دادی سے ملو گے. اگر دادی یہ پوچھے کہ اصغر تیرا چہرہ دھلا نہیں ہے تو کہہ دینا ماں کے پاس پانی نہیں تھا کہ اپنے لال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے دھوتی. کے دامن میں چھپا کے لے کر چلے. معلوم ہے اب آگے دامن میں کیوں چھپا کے لے کے چلے ہیں؟ کیونکہ اتنی تیز گرمی تھی, اتنی تیز دھوپ تھی کہ بچے کا جسم اس دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. حسین لے کر چلے, فوج اشیاء نے
میرے لال کو پلا دو. میرا لال آخری زندگی کی سانسیں لے رہا ہے, میرے لال کو ایک قطرہ پانی پلا دو. معلوم ہے عزیزوں, اس منظر کو اس قدر گراں گزرا ہے میرے نبی کے, میرے مولا کے دل پر. یہ منظر اتنا سخت گزرا ہے کہ جب آپ مولا علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے تو اس وقت معلوم ہے کس کو یاد کیا ہے مولا حسین نے, کس کو یاد کیا ہے معلوم ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے لال کے لیے پانی مانگ کر ایک مرتبہ عالم ارواح سے خطاب کرتے ہوئے کہا, اے میرے شیو, ارے کاش تم کربلا میں ہوتے, دیکھتے, ارے میں اپنے چشمائے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اللہ دیکھتے میں پانی مانگ رہا تھا. حسین نے پانی مانگا, پانی نہیں ملا. ایک مرتبہ حسین نے تختی ریت پر اصغر کو لکھا اور کہا, میرے لال, ان کے کانوں پر میری بات کا اثر نہیں ہوتا, ان کے دل پر میری بات کا اثر نہیں ہوتا. اے میرے لال, اپنی پیاس کا خود اظہار کرو. اللہ اکبر. تپتی ہوئی ریگے کربلا پر علی اصغر اپنی خوش زبان کو اپنے خوش ہونٹوں پر پھیرنے لگے. فوجیں عسکریہ منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ نے کہا, اے حسنا, ارے تو تماشا دیکھ رہا ہے, اتنا کلام حسین, حسین کے کلام کو منقطع کر. اللہ اکبر. حسین نے اپنے بچے کو اپنی آگوش میں اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا. ادھر چلائے کمان پار شیش ہوپا تیر پھول بنا لے جوڑا. علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا, سرسراتا ہوا تیر علی اصغر کی طرف بڑھا, بچے کے گلے پر لگا. علی اصغر ذبح ہو گئے, حسین کا بازو زخمی ہو گیا. حسین نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا, آسمان پر پھینکنا چاہا. آواز آئی, اے حسین, اگر ایک قطرہ ناحق آسمان پر آ گیا قیامت تک پانی نہیں بچے گا. حسین نے کہا, زمین پر ڈال دے. آواز آئی, اے فرزند پیغمبر, اگر ایک قطرہ ناحق زمین پر پڑ گیا قیامت کا دانا پیدا نہیں ہوگا. حسین مظلوم نے وہ خون اپنے چہرے